قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں محبوب دیکھیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مطالبہ کیا ولی سے. ادھر دیکھیں میری طرف. حضرت سلیمان نے مطالبہ کیا ولی سے کہ ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آؤ. یہ سورہ نمل سے کوئی بندہ آیتیں نکال سکتا ہے؟ یہ ولی ہے کسی میں جرت؟ فٹافٹ لوگ منکر ہو جاتے ہیں اور اتنا بڑا انکار کرتے ہیں کہ خوف خدا ہی نہیں رکھتے. حضرت دیکھیں نا، ساری زندگی اس بحث میں الجھ گئی کہ حضرت غوث اعظم ہاتھ ڈال کے تو کشتی پانی میں ڈوبی، واپس کیسے نکلا ہے ساری زندگی. لیکن سورہ نمل سے جناب آصف بن برخیہ کی کرامت نکال سکے تو پھر شرم آنی چاہیے نا کہ حضرت سلیمان کے امتی کی ولایت تو مانتے ہیں اور نبی پاک کے غلاموں کی شان نہیں مانتے. پھر شرم آنی چاہیے نا. پھر یہ کتنی ڈھٹائی کی بات، کتنے افسوس کی بات. مطالبہ کیا نا حضرت سلیمان نے آصف بن برخیہ سے کہ تخت لاؤ، کیا نا جی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو ایک عام بندہ ہے، تو کیا کر سکتا ہے، چلا دونوں نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. بھئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم لوگوں نے عقیدے گھر بیٹھ کے بنا لیے، یہ گھڑ دی ہیں لوگوں نے چیزیں. عجیب چکر ہے نا. لوگ ہیں کہ بات کر کے فٹافٹ گزر جاتے ہیں اور اتنے بڑی لمبی چوڑی جماعت کو لوگ فتویٰ شرک دے کے گزر جاتے ہیں، خوف خدا نہیں کرتے. ساری زندگی ایک بندہ مسلمان نہیں کر سکے لیکن ہر جمعے 1500-1800 مشرک بنا دیتے ہیں، ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے. غور کرنے کا مقام ہے. حضرت سلیمان نے کہا لاؤ تخت. انہوں نے کہا جناب آئے گا. تفصیل کا آپ کو پتہ ہے، صرف اشارہ کرنا مقصد ہے. وہ کہا کتنی جلدی آئے گا؟ پلک جھپکنے سے، بولیے پلک جھپکنے سے. حالانکہ پلک جھپکنے تک لانا بھی مشکل ہے. 80 فٹ اونچا تھا، 80 فٹ چوڑا تھا اور 80 من وزنی تھا. پلک جھپکنے سے پہلے. پھر آیا کہ نہیں آیا؟ اور جب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کیا تیرے پاس شے ہے؟ تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. تو جن پر خالی فضل ہے ان کی یہ کمال ہے. تو جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اے محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دو کہ ان پر میرا فضل نہیں، ان پر تو فضل کبیر ہے. ان پر فضل، میں اتنے جھوکا نہیں ہوتا لہذا میں کہتا ہوں دوسرے بھی کیسے کر سکتے ہیں. میں اس قابل ہی نہیں. آپ کبھی بڑے جہاز میں بیٹھ جائیں نا جس میں 550 سواری بیٹھتی ہے اور ٹکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ 40 کلو وزن بھی لے آؤ، یعنی 2.5 من اپنا اور 1 من ساتھ، 3 من کا ایک بندہ اور 550 بندہ. مجھے کوئی بندہ کہنا اسے اڑاؤ تو میں کہتا ہوں یہ نہیں اڑ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر پائلٹ کی بات ہو وہ انکار کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جناب میں اڑا کے بھی دکھاؤں گا اور انشاءاللہ منزل پہ پہنچا کے بھی دکھاؤں گا. میں اس قابل نہیں ہوں تو میں دوسروں کا بھی انکار کر دیتا ہوں، میں منکر ہو جاتا ہوں. حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کے بارے میں ملا علی قاری فرماتے ہیں تواتر ہے کرام. اور پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض لوگوں کی بات سن کے، اذیت پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے کہ خدا کے بندوں کدھر لے. حضرت ملا علی قاری نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، سارے اسے پڑھتے پڑھاتے. مشکات کی شرح بندہ لکھے تو ٹھیک ہے، اور وہی بندہ اگر حضرت غوث پاک کی شان لکھے پھر کہتے ہیں جی یہ کوئی زیادتی کر گئے. اور بھئی یہ مشکات کی شرح، وہی بزرگ جو مشکات کی شرح لکھے حدیث کی، تو سارے لوگ اپنے مدرسوں میں اس کتاب کو پڑھاتے ہیں. نہ ایسے کرو، یہ ڈنڈی ہے، نہ مارو ڈنڈی اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے. تو غوث اعظم کے مناقب لکھے ہیں ملا علی قاری نے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک مرید تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو وہ ایک دوست سے کہنے لگا چل تجھے اپنے پیر سے ملا کے لاؤں، جو کسے دا عاشق ہوئے گالوں سے بھی کرنا. چل تجھے اپنے مرشد سے. ہمارے زمانے میں تو پیروں نے سکھایا ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، انہوں نے سکھایا ہے کہ میرے علاوہ نہ کسی کے پاس جانا، میرے علاوہ کسی. ٹھیک ہے والد ایک ہی ہوتا ہے پر چچے تو 50 ہو سکتے ہیں کہ نہیں. ہم نے کوئی ایسا صوفی نہیں دیکھا جو کہے میرا ایک ہی پیر ہے، کوئی اور استاد نہیں، کوئی اور بزرگ نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ہے؟ بلکہ امام شورانی تو فرماتے ہیں کمزور بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے.
कमजोर। आप फरमाया करते थे मैंने तो अपने एक मुरीद से कहा है मेरे जलवे देख लिए जो आप दुनिया देख, अगर को मेरी तरह का और नजर आया तो चले जाना वरना वापस आ जाना। खत्म हो गई बात। हम चुमा दीगरे नेस्त, अगर को मिला तो सही है और अगर ना मिला तो फिर मान लेना, फिर आ जाना। तो बात यह है कि यहाँ तो शिद्दत पैदा कर दी लोगों ने और माहौल को खराब कर दिया। बल्कि उसका नुकसान ये हुआ जब मैंने कहा वो बुरा है, उसने कहा मैं बुरा हूं, तो उसका नुकसान ये हुआ कि कौम के सामने सबके वीक पॉइंट आ गए, सारे बुरे ठहर गए। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मुरीद कहने लगा कि मियाँ चल तुझे मुर्शिद से मिला के लाऊं। कहने लगा मैं नहीं पीरों के पास जाता। अल्लाह ही खैर फरमाए, मैं पीरों के पास मैं नहीं जाता जी, मैं कहीं भी नहीं जाता। और ये मैंने तनकीद करने वाले बंदे देखे हैं, अल्लाह सच्चा जानता है, अल्लाह ताला हमें माफ करे। वो बेचारे सिर्फ अकेले से ही बचते हैं और ये बहुत बड़ी खारजियत है। बंदा तन्हा रह जाता है दुनिया में, उसका कोई भी नहीं होता और वो ये समझता है कि मैं तनकीद कर रहा हूँ तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने कहा था लोग मुझसे प्यार नहीं करते। फरमाया तू झूठ बोलता है, अपने दिल पे तवज्जो कर, तू ही नहीं किसी से प्यार करता, वरना अगर तू लोगों से प्यार करे तो दुनिया भी तुझसे बड़ा ही प्यार करे। तू गलत बात कह रहा है। अपने दिल से तजर्बा करके तेरी की जितनी तेरे दिल में किसी की मोहब्बत है उसके दिल में भी तेरी उतनी है। ये तो तेरे पास आईना है, अपने आप को देख ले। तो वो कहने लगा चल तुझे हज़रत साहब से मिला कर लगा। मैं नहीं जाता, बिल्कुल मैं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। चलो जी ठीक हो गया, तू कहीं नहीं जाता तो ना जा। उसने फिर कोशिश की, यार था ना, वो लेके जब गया गौसे पाक की बारगाह में आ गए। गौसे आजम के अस्तबल में ना जो आपने हवेली बनाई थी, जब पहुंचे, ये मुल्ला अली कारी ने लिखा, तो वहां 50 घोड़े बंधे थे और अरबी नस्ल के मोटे ताजे तगड़े घोड़े। अब पीर साहब के दरवाजे पे तो एक भी गाड़ी आ जाए तो मुसीबत बन जाती है और पूरी 50। भाई हम तो रोटी भी नहीं पूरी देते तो इसने पूरी गाड़ी ले ली है, ये कैसे हो गया? 50 अल्लाह खैर करे घोड़े। ये घोड़े उस वक्त सवारी कर यूं समझ ले गाड़ियां ही होती। तो उसने पहले जाते ही कहा कि यार पीरा नु कोई समझाए कि गड्डी नाल भी काम चल जाता है जी। वो पता जी ना तुहानू मिलाते ते 11वीं ते लोकां नू माड़े भी सारे याद आ जांदे हैं जी। कहने माड़े नू दे छड़ना सी, अपने मुंडे दे वलीमे ते कोई माड़ा नहीं याद होंदा, उस वक्त सब ठीक। उसने कहा यार एक घोड़े से भी काम चल सकता है। पीर ने 50 रखे। अब बेचारा सादा आदमी था, जवाब कोई नहीं था, चुप कर गया। कहने लगे यार मैं क्या कह सकता हूँ, बात तो तेरी ठीक है, सवारी करनी हो तो एक घोड़ा भी काफी है। तो चलो ठीक है। हजरत साहब से कभी मुल्क हुई बात तो वजाहत लूंगा। अपने वजाहत नहीं लेते, उनको वजाहतों की जरूरत पड़ती है, उनकी तबीयतों में खोट होता है। अपनों ने भी कभी वजाहत ली। वजाहत तो मुल्जम देता है मुजरम बनने से बचने के लिए। तो जो वजाहतें मांगते हैं वो अपने उनमें कमजोरी होती है। उसने वजाहत कैसे मांगी, ये क्या बात हुई कि पूछता फिरता ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, अपना किस तरह कर। अल्लाह अकबर। तो वो मुलाकात हुई, वापस चला गया। अब रोज कहता, पूछा पीर साहब से कि 50 घोड़े क्यों रखे, रोज पूछता। ये मैं किसी आम मौलवी के हवाले से नहीं बयान कर रहा, उस शख्स की बात बता रहा हूँ जो सबके लिए काबिल एहतराम है। हजरत मुल्ला अली कारी फिका हनफी के इमाम बुजुर्ग रोज पूछता। वो चुप कर जाते, कहते यार मौका नहीं मिला, पूछूंगा वजाहत। लेकिन अंदर अकीदत थी, पूछना चाह ही नहीं रहे थे। मौका मिलेगा तो बात करेंगे। वो एतराज करने वाला बीमार हो गया, पेट में कोई तकलीफ है, अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। इतना शदीद बीमार हुआ, बगदाद के सबसे बड़े तबीब के पास गया। उस जमाने में चेक करने का स्टाइल ये होता था कि एक गोश्त के टुकड़े को, बोटी को धागे से बांध के गले में लटकाते थे। बाहर निकलती थी तो तबीब और हकीम बता देता था कि मामला क्या है। वो बाहर निकली तो उसने कहा मियाँ तू तबाह हो गया अंदर से, तेरा सारा पेट का निजाम, जिगर, मैदा, फिफरे, हर चीज खत्म हो। अरबी नस्ल का एक घोड़ा चाहिए, उसे ज़िबा करना है, उसका जिगर निकालना है। उस जिगर के एक टुकड़े से दवाई बनेगी तेरी, और 50 दफा तूने वो दवाई खानी है। 50 घोड़े होंगे तो काम चलेगा। आपको पता ना, फिर मुसीबत बन जाए तो दवाई भी याद आ ही जाती है। अब मुश्किल आ गई, अब जनाब बड़ी आजमाइश। क्या करता, उस अपने दोस्त के पास गया, कहने लगा चल हजरत साहब के पास चले। उसने कहा तेनू नहीं करना, तो इतराज बड़े करता है, तेरी मेहरबानी चल यार, मैं बड़ा परेशान हूं। रो पड़ा, मिन्नत की, पांव पड़ा। अल्लाह अकबर। ले गए सरकार गौसे आजम की बारगाह में। अल्लाह के वली सख्त नहीं होते,
کیونکہ نبی کریم رحمت للعالمین ہے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے وارث ہیں حضور کی روحانیت اور علم کے۔ یہ لوگ معافی تو بس ایسے ہیں جیسے انہوں نے جیب میں رکھی ہوتی، جب کوئی مانگے جس وقت مانگے۔ اللہ کا بندہ ہوتا ہی نرم دل، بلکہ ترمذی میں حضور نے فرمایا وہ اتنا نرم دل ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھ لیتا ہے، کیونکہ مومن نرم دل ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے، اسے کیا پتا، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کر لیتا ہے، حالانکہ وہ نرم دل ہوتا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کے غلام نے دیکھا حضرت غوث پاک نے اسے اندر آتے ہی تو دیکھ کے نہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر سینے سے لگایا، یہ بزرگوں کا اخلاق ہے۔ پھر ماتھا چوما، فرمانے لگے یار تو ایک دن میری گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے تیرے اوپر نظر ڈالی تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ تو بیمار ہو جائے گا۔ اور اس پر بھی میں حدیث پڑھ دوں، لوگ فٹافٹ کہہ دیتے ہیں نہیں کیسے پتہ چل گیا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ فوراً غوث اعظم فرمانے لگے تو ایک دن گزرا تھا، میری نظر پڑی تھی، مجھے پتہ چلا تو بیمار ہوگا اور پھر تیرا علاج عربی نسل کے 50 گھوڑوں سے ہوگا۔ فرمایا تیرے لیے ہی کھڑے کیے ہوئے ہیں سارے، اور گھر لے جانے کی چارہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، روز آیا کر، ایک لے جایا کر، ذبح کر کے اپنا علاج کرا۔ پیروں میں گر گیا، کہنے لگا علاج بعد میں، پہلے مرید کر لے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، مرید ہونے کے تو قابل ہی نہیں، اس لیے کہ اندر ہو بھی نہیں ہے تو مجبوراً آیا ہے، تو اپنا علاج کرا، اللہ تجھے صحت دے، پھر جہاں دل کیا وہاں جا کے مرید ہو جانا۔ بھائیو اللہ نے کمالات دیے، ہم وہ حدیثیں کہاں لے جائیں؟ کیا ترجمہ کریں؟ اگر تمہاری بات مانے تو کیا ترجمہ کریں اس حدیث کا جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جب اللہ کا بندہ کثرت سے عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ وہ کون ہے بندے؟ پھر تو بتا دے نا، اگر وہ دور تک دیکھ ہی نہیں سکتے تو اللہ کی آنکھیں بننے کا معنی کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں جب کثرت سے بندہ نفل پڑھتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ وہ میرے بھائی پھر بتانا اس کا کیا ترجمہ کریں؟ اگر تیری نظر میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی میں کوئی طاقت نہیں، تو اس حدیث کا کیا معنی کرے؟ تو بتا اس کو کیسے نکالے گا؟ یہ ہمیں سمجھا دے۔ بلکہ کبھی کبھی میں مشورہ دیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہاں سمجھ لو، یہاں ہمیں سمجھا دو، کچھ تو کرو نا میرے بھائی، کسی طرف تو آؤ نا۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی یہ شان رہی، حضور کے غلاموں کا یہ مرتبہ رہا، اللہ نے انہیں اعزاز دیا، ہر دور میں با کرامت لوگ موجود رہے۔ اور حضور غوث پاک کی شان کا تو کیا کہنا، سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا، اور جب ہاتھ پیچھے کیا تو بازو بھیگ گیا۔ شاگرد کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ فرمایا چھوڑو، تمہارے والی بات نہیں، خاصا نہیں علامہ آگے نہیں مناسب کرنے، تمہارے والی بات نہیں، تم چھوڑو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو بھیگا ہوا ہے۔ 2-3 دفعہ بچوں نے پوچھا، فرمایا تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہاری جتنی سوچ تھی اس کے مطابق تمہیں بات بتا دی۔ تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگ آ گئے، کہنے لگے کشتی میں جا رہے تھے، اچانک طوفان آ گیا۔ وہ بھائی اگر حضرت آصف بن برخیہ کا ہاتھ پہنچ جاتا تو میرے غوث پاک کا بھی پہنچ ہی جاتا۔ فرمایا طوفان آ گیا تو آواز دی یا شیخ عبد القادر جیلانی، اور خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ تو کہا اچانک حضرت غوث پاک کا ہاتھ نمودار ہوا ہے اور کشتی پکڑ کے کھینچی ہے، انہوں نے کنارے تک لگا دی۔ شیخ حماد حضور غوث اعظم کے زمانے کے ایک ولی ہیں، ان کے پاس ایک تاجر گیا، تاجر بڑا نیک آدمی تھا، جب تجارت کما کے لاتا تھا نا تو بہت سارے دینی ادارے چلاتا تھا، غریبوں کی امداد کرتا تھا، بغداد سے ملک شام جایا کرتا تھا۔ شیخ حماد کے پاس آیا، کہنے لگا حضور میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں ملک شام، تو آپ مہربانی فرمائیں دعا کریں۔ حضرت نے استخارہ فرمایا تو کہنے لگے نہ جانا، اس راستے میں تو قتل ہو جائے گا، نہ جانا۔ وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا حضور میں نہیں جاتا تو بڑے بڑے غریب بیوہ یتیم بچے میرے ہر سال کے منتظر ہوتے ہیں، میں نے دینا ہوتا ہے۔ شیخ حماد نے منع کر دی۔ حضرت غوث اعظم نے تھوڑی دیر گردن جھکائی، فرمانے لگے جا تو اللہ خیر کرے گا، جا تو اللہ مہربانی فرمائے گا، تو جا۔ تو چلا گیا۔ وہ کہتے میں نے خوب تجارت کی، خوب مال کمایا، خوب میں نے وہاں جد و جہد کی، اور جب میں مال کما کے واپس نکلا رستے میں ایک جگہ پہ سویا
میں خواب دیکھتا ہوں کہ ڈاکو آ گئے، انہوں نے سارا قافلہ لوٹ لیا۔ پھر اچانک ان کو کیا خیال آیا، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ میرے پاس بھی آئے، ایک ڈاکو نے مجھے بھی قتل کیا۔ جب اس نے میری گردن پر خنجر چلایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں رات کو ہی سامان رکھ کے اتنا خوف زدہ ہوا کہ رات کو ہی دوڑ پڑا۔ میں اگلے دن بغداد پہنچا تو شیخ حماد میرے سامنے کھڑے تھے، فرمانے لگے تجھے پتہ ہے اللہ اپنے بندوں کی دعائیں بڑی قبول کرتا ہے؟ میں نے کہا حضور بتائیں۔ فرمانے لگے وہ جو واقعہ تیرے ساتھ حقیقت میں ہونا تھا نا، غوث پاک کی دعا سے اللہ نے اسے خواب بنا دیا ہے۔ رب کریم نے اسے، اب کوئی شخص یہاں بھی اڑ سکتا ہے کہ عمر کیسے پڑ گئی، اس پر بھی بخاری کی حدیث پڑھ دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اللہ تیرا رزق بھی بڑھا دے گا، تیری عمر بھی بڑھا دے گا۔ ویسے کام مشکل ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک ایک خاصا مشکل کام ہے، کیونکہ رشتہ داروں سے تو اچھا سلوک نہیں نہ ہوتا، ویسے کوئی اور دور کا سجن ہو جاتا ہے اچھا سلوک۔ حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، عمر بھی بڑھ جائے گی اور رزق بھی بڑھ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے عمر بڑھ جاتی ہے، رزق بھی بڑھ جاتا ہے، یہ حضور کے فرمان سے ثابت ہے۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے، آپ میری طبیعت ملاحظہ کر رہے ہیں، کچھ موسمی اثرات کے سبب سے بہت زیادہ طاقت نہیں پا رہا میں بات کرنے کی، لیکن چونکہ بات حضور غوث اعظم کی ہے نا، اور حضور غوث پاک کی بات ہم جب بھی کرتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کا ذکر روح کی غذا ہے، اور ان کی بات جو ہوتی ہے وہ دل کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے، بڑا تابع کرتی ہے، بڑا خوبصورت بناتی ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھی اماں آئی، اپنا بیٹا چھوڑ گئی، کہنے لگی پیر صاحب میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے جیسا بن جائے۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ نا آپ جیسا بن جائے۔ میرے پاس بھی کئی لوگ آ کے کہتے ہیں، تو میں کہتا نہیں دعا کرے اللہ اسے اچھا بنائے، ہم جیسا بن کے اس نے کیا کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا بنائے، اسے بھی اچھا بنائے۔ یہ جناب لے لیں بچہ اپنے جیسا بنا دے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے رکھ لوں، کہا ہاں۔ تو اب تو خیر نہیں نہ مار سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بچے کو آپ مار کے جائیں گے کدھر؟ وہ ہمیں استاد کبھی مارتے تھے تو پھر بعد میں بڑے استاد کو جا کہتے تھے نا بڑا مارا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جہاں استاد کی مار پڑے نا وہاں اللہ کرم فرماتا ہے، خیر ہوتی ہے۔ اب نہیں مار سکتے، ہے نا جی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اب نہیں مار سکتے، اب بڑے حالات خراب ہیں، اب باہر لکھا ہے اسکولوں کے مار نہیں پیار۔ تو اللہ تعالیٰ خیر ہی فرمائے، پیار ہی ہوتا ہے، مار بھی اسی کو پڑتی ہے جس سے انسان پیار کرتا ہے۔ کبھی کسی نے گلی میں جاتے بھی کسی پہ غصہ کیا ہے، کسی اپنے پہ غصہ آتا ہے انسان کو، آمدام برسر مطلب۔ فرمایا جیسے چاہوں کروں۔ اس نے کہا جی جیسی مرضی ٹریننگ کرے پر میرا بچہ نا پڑھ جائے اور طریقت کا شاخ سوار بنے، تصوف اور سلوک کی ساری منازل طے کر جائے، اس کو معرفت کا حسن ملے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ غوث پاک نے رکھ لیا۔ وہ بی بی کوئی سال سوا کے بعد آتی رہتی تھی، ایک دو سال کے بعد وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ رات کی خشک روٹی سرکے کے ساتھ کھا رہا ہے، اور دور بیٹھا اکیلا روٹی پکڑی ہے اور سرکے کے ساتھ وہ کھا رہا ہے۔ اس نے کہا شاید سارے ایسے ہی کھاتے ہوں گے۔ وہ اندر گئی حضور غوث پاک کے پاس، تو غوث اعظم دیسی مرغی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عقیدت تو فوراً اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، وہ تو دور ہی نہیں ہے کہ گنجائش دے سکے آپ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غوث پاک کی کیا بات ہے، یہاں تو میرے بھائی اور معاملہ ہے، اور ایک معاملہ ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی وہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر پروفیسر ہیں ہمارے گجرانوالہ کے، بڑے اچھے زبردست تعلیم ہے، کہنے لگے دیکھیں جی انہوں نے اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی تعلیم کیا ہے؟ کہنے لگا 6ٹھی کلاس میں چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے، اس شخص نے پہلے ایم اے کیا، پھر 3 سال لگا کے ایم فل کیا، پھر 3 سال لگا کے پی ایچ ڈی کی، اور درس نظامی پڑھا، اور پھر اس میں اسپیشلائزیشن کیا۔ تو اب تو کہتا ہے کہ وہ تیرے لیول پہ رہے، تھوڑا سا خیال کرنا، تھوڑا سا دیکھے نا یہاں جو آدمی کس ڈگری کا ہے، کس معیار کا ہے، آپ طبیعت کو سمجھے۔ اب آپ فٹافٹ یہ والا دعویٰ داغ دیں کہ جہاں میں ہوں سامنے والا بھی وہیں رہے، حالانکہ ایسا ہو سکتا، تو ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں، بس بات داغ نہیں ہے، چونکہ جمہوری ملک ہے، بات کرنے کی ویسے اجازت ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، کر دیتے ہیں لوگ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس جو ہے وہ دلوں میں قدورت پیدا ہوتی ہے، مومن کبھی قدورت نہیں رکھتا۔
मोमिन की सोच भी अच्छी होती है, दिल भी साफ होता है, नरमी होती है तबीयत में। तो अब हुजूर गौसे पाक देसी मुर्गी से खाना खा रहे थे और मुर्गी भी बड़ी तगड़ी सारी थी पास, और एंड पे पहुंचे हुए थे तो एक प्लेट के अंदर हड्डियां थी बड़ी ऐसे पड़ी हुई सारी जमा की, और गोश्त खाया जा रहा। तो अम्मा थी, अम्मा को वैसे ही बड़ा बच्चों से प्यार होता है, वो कहने लगी हुजूर मैं तो कह गई थी बड़ा लंबा चौड़ा लंगर है, और आपने ये क्या किया, मेरा बेटा रूखी सूखी खा रहा है और आप मतलब यहाँ बैठ के मुर्गी के साथ खाना खा रहे हैं। तो हज़रत गौसे आज़म ने जवाब नहीं दिया। बाकमाल लोग थे ना, उनको वजाहतों की जरूरत नहीं थी, अल्लाह ने उन्हें वैसे बड़ी कुव्वत अता फरमाई, कोई वजाहत नहीं की, कुछ नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी कहने की कि मुझे डॉक्टर ने यखनी बताई है इसलिए खा रहा था, कोई मतलब ऐसी वजाहत नहीं दी। बल्कि हुजूर गौसे आज़म ने कहा अच्छा देखा ये, कहा हाँ, फरमाया तुझसे तो पहले ही कहा था कि मैंने मर्जी से चलाना है, तूने कहा था रख लो, तो तेरी इजाजत से रोटी दी है उसको, जो भी दिया। बहरहाल फिर भी तुझे मुतमिन करने के लिए बता देता हूँ, वो सारी हड्डियां गौसे आज़म ने प्लेट से उठा के जमीन पे रखी और फरमाने लगे कुम बिइज़्निल्लाह, चलो अल्लाह के इज़्न से उठ जाओ। कहते उसी वक्त उन हड्डियों पर पार आए, उसी वक्त गोश्त आया और मुर्गी जिंदा होकर दौड़ने लगी। तो गौसे आज़म कहने लगे अम्मा जब तेरा बेटा इस मकाम पे पहुंच जाएगा ना, फिर जो दिल करे खाए, जब यहां तक आ जाएगा ना फिर जो। अब मैं बार बार मुझे दलील देनी पड़ रही है, परिंदे जिंदा हो जाते हैं, है तीसरे इस बारे में हजरत सैयदना इब्राहिम ने जिंदा किए हैं और मुख्तलिफ परिंदे जिंदा किए हैं, उन पर पार आए हैं, है भाई। और हुजूर ने फरमाया उलमाओ उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा ऐसे ही होंगे जैसे बनी इसराइल के नबी होते। तो भाई दलील भी है इस पर, इसकी सनद भी है, इस पर दलाइल भी। तो अल्लाह ने इन्हें बड़ा कमाल और बड़ा रुतबा और बड़ा एजाज अता फरमाया। 11वीं शरीफ क्यों दिलाई जाती है, इसकी क्या जरूरत है, कि सारी चीजें एक ही हैं, खत्म कुल 10वां चेलम सालाना, इसका एक ही नाम है और वो है इसाले सवाब। नाम क्या है जी इसका, एक ही, 11वीं हो खत्म हो कुल हो 10वां हो, इसका नाम है इसाले सवाब। इसाले सवाब इसका नाम। तो इसाले सवाब आप कोई भी नाम दे के करें, आप चलो 11वीं ना करें, आप 15वीं नाम रख लें, लेकिन रहेगा क्या, इसाले सवाब। कुछ आपने लंगर बना लिया, कुछ चीज किसी बुजुर्ग की तरफ से अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिया, अब आप कहेंगे गरीब खाएं तो तब ही सदके का सवाब मिलता है ना भाई। नबी पाक ने फरमाया तू मेहनत करके रोटी कमा के अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालेगा, वो भी सदका ही है। बच्चों को रोटी देना वो भी सदका ही है। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह बेहतरीन मुसलमान कौन है, फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और खाना ज्यादा खिलाए। तो अमीर को खाना खिलाने पे भी सवाब मिलता है, अमीर तरीन शख्स को भी रोटी खिलाने पे सवाब मिलता है। तो ये भी लोगों ने गलत, हाँ एक सदका होता है वाजिबा नाफिला, जैसे ज़कात है, जैसे फितराना है, वो वाजिब और फर्ज सदके हैं, वो नहीं अमीर खा सकते। वैसे तो कुल्लु मारूफुन सदका, हंस के मिलना भी सदका है। तो अब क्या आप हंस के नहीं मिलेंगे कि इसको मैं सदका दे रहा हूं। और फिर एक और बात भी यहाँ बड़ी तवज्जो से सुन लें, बात मसला मुझे याद आ गया, मैं बता दूं, कई दफा काम आ जाती है बात। जब आपने किसी को सदका दे दिया ना, दे के मालिक बना दी, तो जो है मेरी बात पर आपने एक तालिब इल्म को ज़कात लगती है, एक गरीब को ज़कात लगती है, एक आपने उसको सदका दे दिया, वो मालिक बन गया। ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक बड़े दुखी हो के एक शख्स ने मुझसे पूछा, उसने कहा मैं गरीब हूँ, सदका खैरात लेता हूँ, तो मेरे रिश्तेदार मुझे जतला जाते हैं, किसी को चाय भी पूछूं तो कहते हैं जी असी नहीं तुझे सदका लेना है। वो बेचारा सही माजूर है, गरीब आगो, उसने मुझसे मसला पूछा, मेरा बड़ा दिल दुखी हुआ कि यार ये कितनी गलत बात। कहते चाय तक नहीं पीते, कहते तू सदका खैरात लेता है, तो आप सदका ना दे भाई उसे, वैसे आप उसको कहेंगे लो भाई मेहरबानी है, इतने अगर आप सियाने हैं तो मदद करें, बजाय इसके कि गरीब को रुसवा कर रहे। कहने लगे हजरत जी मेरे लिए क्या हुक्म है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि तुम अब कोई आए ना उसे दलील देना, समझाना बात। आपने किसी को सदका गरीब को दे दिया, तो जब वो उसका मालिक बन गया ना, वो सदका नहीं रहा, अब वो उसकी मलकियत है। नहीं समझ आई बात की, ये अब उसकी मलकियत है। हमारे अहनाफ में, हनाबला में, शवाफे में, तमाम में मुतफिक का मसला है कि जब कोई मालिक बन गया तो अब वो आपको कहता है बालिग होना उसका शर्त है, नाबालिग ना हो। वो अगर आपको कहता है खा लो तो आप उसके साथ बैठ के खाएंगे, तो आप
وہ کھانا غلط نہیں ہے، وہ آپ کو دعوت دے آپ کھا سکتے ہیں۔ دلیل ایک صحابیہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہیں حضور میرے گھر میں غریب نہیں تھی، گویا حضور مجھے عزت دینے آئے، سرکار میرے گھر آئے تو میں نے صدقہ مجھے کسی نے دیا تھا تو میں نے گوشت پکایا ہوا تھا، تو کہتے ہیں سرکار نے نا محبت کے ساتھ، امیر کے گھر جا کے تو سارے کہتے ہیں نا جو میرا ہے وہ تیرا ہے، تو جو تیرا ہے وہ ماڑے نہیں جی انجان گے، انہوں پتہ ہے کہ دوجے فکرے تے مصیبت بن جانی، اس کو نہیں کہتے۔ تگڑے بندے کو جب مار کے کہتے ہیں جو میرا ہو تو جو تیرا ہو، بندہ جو مطلب معیار کا ہے فٹافٹ جرانہ لگ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا تو میرے گھر میں لوگ نہیں آتے تھے کہ صدقے کا اس کے گھر میں مال ہوتا ہے، تو حضور تشریف لائے، ہنڈیا پکتی دیکھی، دیکھو میرے نبی کہاں کہاں دلوں کا خیال رکھتے ہیں، کہاں کہاں حضور پیار بانٹتے، کس کس رنگ میں نبی کریم نوازتے ہیں، کیا انداز ہے رسول رحمت کا۔ کہتے ہیں حضور نے نا سالن میں سے بوٹی نکالی، پلیٹ میں رکھی، اللہ خود کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ آج دنیا کی سب سے خوش نصیب بی بی میں ہی ہوں، جس کی ہنڈیا سے خود حضور نے بوٹی نکالی، لقمہ نکالا، اور حضور جب کھانے لگے تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، حضور نے فرمایا صدقہ تیرے لیے تھا، میں تجھ سے لے رہا ہوں، میرے لیے تحفہ ہی ہے، صدقہ تیرے لیے تھا، اب میں چونکہ تجھ سے لے رہا ہوں تو دے رہی ہے، اب تیرے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں نا، تو نے زکوٰۃ مجھے دے رہی، تو لہذا یہ میرے لیے تحفہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ یاد رکھے کہ 11ویں شریف یا آپ کسی شخص کو جب آپ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب لوگوں نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ وہ صرف غریب کھائے، ہاں اگر غریب آدمی ہی کھائے، اب تو غریبوں کے معاملے میں بھی لوگ بڑا پریشان کرتے ہیں، کہتے ہیں مینوں کی پتہ ہے انہیں اندر مال دبیا ہوئے دوستو دے دیا بھتیجے نوں زکوٰۃ کے نام، تو اتنی تفتیش تو کیوں کرتا ہے بھائی، چل مہربانی کر دے دے جیڑا کو 10,000 دینا ہے، اتنی مطلب شرطیں۔ امام شافعی سے ایک شخص نے کہا تھا کہ حضور بندہ ہی نہیں کچھ مستحق ملتا، دینے کو دل تو کرتا ہے، امام سب چپ کر گئے، اس نے کہا جی آپ نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگا جی فرمائے، آپ فرمانے لگے یار مجھے تو لگتا ہے تجھے بھی اللہ نے جو کچھ دیا تو بھی مستحق نہیں تھا، اس نے فضل سے دے دیا ہے، جب تجھے اللہ نے نہیں دیکھا کہ تو مستحق ہے کہ نہیں تو تھرمامیٹر لے کے اللہ کے بندے ٹٹولتا پھرتا ہے کہ مستحق ہے کہ نہیں، فرمایا جا کچھ ہے دینی ہے تو دے، اتنی بحث نہ کر۔ میرا مطلب ہے کیا، ایک صاحب ایک دفعہ میرے پاس بھی آ گئے، محبت کی بات ہے، کہنے لگے کچھ پیسے خرچ کرنے ہیں، کچھ جگہ بتائیں، تو میں ہنس پڑا، کہنے لگے آپ ہنسے کیوں ہیں یہ بتائیں، میں نے کہا یار ویسے ہی ہنس دیا ہے، آپ بتائیں کیا خرچ کرنا ہے، کہتے میں کو 5-6 ہزار روپیہ دینا ہے، میں کہا سڑک بنوا دی، اتنی تفتیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا کسی کو دے، یہ تو کسی گلے میں ڈال دیتا، تو کہنے لگے آپ نے کیا کہہ دیا، میں کہتے ہیں حسن تو نہیں سی سمجھ آئی، تو میرا سجے ہے میں نے پہلا بھی پتا تھی تو کی کرتا ہے، وہ عجیب بات ہے، عجیب فلسفہ ہے جناب، اور بڑی عجیب و غریب، یاد آ گئی بات، پتہ نہیں پیار کی بات ہے۔ ہم نے ایک دفعہ کراچی سے واپس ایئرپورٹ پہ آئے تو ایک آدمی بار بار کہہ رہا تھا کوئی حکم ہو تو بتاؤ، میرے ساتھ میرا ایک کراچی کا دوست ہے، وہ پنساری ہے، جڑی بوٹیوں کا کام کرتے ہیں، تو ہے بڑے ماشاءاللہ چاقو چوبند، سوز والے، پیار والے، بڑے زبردست ان کی طبیعت ہے، خوش مزاج، خوش لباس، تو وہ بار بار دوست کا ہوتا ہے نا بعد میں تقیہ کلام کو حکم ہو تو بتاؤ، تو میرے ذریعے سے ملاقات ہو گئی ان سے، تو بار بار مجھ سے بھی کہے ان سے بھی، تو حکم ہو تو بتانا، کہنے لگا جی نہیں کوئی نہیں اللہ جزائے خیر، نہیں جی حکم ہو تو بتانا، تو 2-3 دفعہ کہا، تو میں نے اس کو دبایا ہوا تھا، مجھے اپنے دوست کا پتہ تھا کہ یہ بڑا زبردست جملہ کہتا ہے، بندہ پریشان ہی ہو جاتا ہے، اس نے کہا میرے ساتھ وہ پھر کوئی بات چھیڑے تو وہ پھر کہے نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا، تو حکیم صاحب کہنے لگے سب انہیں نہیں سکول لینا، میں نے حکم داسی لین دیو، آپ نے تو مجھے بڑا دبایا تو بتا لینے دو، کیا کہا جناب، کہتا کوئی حکم ہوا تو بتانا، کہنے لگا کراچی میں امن کرا دو، ہم بڑے پریشان ہیں، یہ حکم ہے، چپ کر گئے۔ آپ حکم کیوں پوچھ رہے ہیں، مطلب اتنی لمبی چوڑی بات، 5-6 ہزار روپے اللہ کے راستے میں دینا ہے اور آپ نے 15-16 ہزار بندے سے پوچھ لیے کدھر دینا ہے، کس کو لگتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک بندہ دینے نکلا تھا تو غلطی سے چور کو دے آیا، صدقہ دینے نکلا تھا تو غلطی سے طوائف کو دے آیا، صدقہ دینے نکلا تھا تو غلطی سے سیٹھ کو دے آیا، اور جا کے اس نے اپنے زمانے کے نبی سے کہا تو وہ پیغمبر کہنے لگے تیرا 3 دن ہی ہو گیا، تیرا 3 دن ہی ہو گیا، کیونکہ تو نے تو اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ تو اس لیے الجھے نہ، الجھاؤ نہیں پیدا کرے،
बुजुर्गान दीन के। हाँ, बुजुर्ग हो कोई वैसे लंबे बाल रख के और ज़्यादा टाल पहन के ना बैठ जाए, कोई बुजुर्ग हो। बुजुर्गों से पाक से जब किसी ने पूछा था ना कि आपको ये बुजुर्गी कैसे मिली, तो फरमाया दरासतुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं तो इल्म दीन ही पढ़ता पढ़ाता रहा हूँ तो अल्लाह ने मुझे कुतब बना दिया। मैं तो कुरान पढ़ के हदीस पढ़ के कुतब बन गया। कोई चीज़ हो, ऐसे ना हो कि बस ठीक है 2 4 10 करामतें बयान करके नफसियाती तौर पे लोगों को काबू किया हुआ हो, ऐसे ना हो। कोई चीज़ हो, कोई अल्लाह रसूल का जिक्र हो, कोई तरबियत हो, कोई रूहानियत हो, कोई मियार, इस अंदाज में दीन का काम करें। गौसे आजम का तज़किरा हर जगह पे, हर जगह पे है गौसे पाक का तज़किरा, हर जगह। जहाँ जहाँ लोग अल्लाह की तौहीद को मानने वाले हैं, नबी पाक को रिसालत को मानने वाले हैं, वहाँ वहाँ गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र। मैं आपको पता है कि लंबे तवील सफ़र से आया हूँ, तो जिस इज्तिमा में मैंने सबसे ज़्यादा बरतानिया में चिथा मील की एक मस्जिद है, वो इस तरह तामीर हो रही है कि उसमें एक वक्त में 4000 नमाजी नमाज पढ़ सके। और वहाँ जो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग मौजूद थे, वो भी हज़रत गौसे पाक की शान में हुई, गौसे आजम की शान में। और दुनिया मनाकब कह रही है, बड़े बड़े रंग में लोग जिक्र कर रहे हैं। तो भाई यहाँ तो लोग बड़ा हिचकिचाते हैं, बड़े परेशान होते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने 4 दांगे आलम में इज्जत अता फरमाई। आला हज़रत ने कहा था, तू घटाए किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे बढ़ाने वाला अल्लाह तेरा। अल्लाह किसी को बढ़ाता है तो फिर इंसान घट सकता। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस घर में खैर व करम फरमा, आने जाने वालों को बरकतें अता फरमा, रहमतों से माला माल करे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।